الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معراج کا واقعہ چل رہا ہے۔ گزشتہ 3 جمعوں پر آپ نے کچھ واقعات، کچھ باتیں سنی ہیں۔ امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ آج بھی کچھ حصہ معراج کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو
کہ سبحان کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں عقل کام نہ کرے، بات سمجھ میں نہ آئے، وہاں سبحان کا لفظ آتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگر آدمی فجر کی نماز کے بعد فرض کے بعد 3 دفعہ پڑھتا ہے تو 3 بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ 3 بڑی بیماریوں سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جب یہ پڑھتا ہے فرض کے بعد 3 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں بندے کو۔ فالج کی بیماری نہیں ہوگی، فالج کی بیماری نہیں ہوگی، کوڑ کی بیماری، جو آدمی سفید بن جاتا ہے، سفید داغ ہو جاتے ہیں، اس سے محفوظ رہے گا۔ اور اندھے پن سے، نظر کمزور ہو گئی، اس سے محفوظ رہے گا۔ کوڑ کی بیماری سے، اندھے پن سے اور فالج کی 3 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بندہ۔ تو سبحان کا لفظ یہاں آیا، یا سبحان کا لفظ آیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو۔ توجہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں دیکھ، اس پہاڑ کی طرف نظر کر۔ تجلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، 70,000 پردوں میں تجلی ڈالی۔ فخر موسیٰ وخر موسیٰ، صحیح کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، 70 پردوں میں اللہ تعالیٰ نے تجلی دکھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرائی بغیر پردوں میں۔ جو نا سبحان اللہ، بغیر پردوں میں زیارت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، آپ کے سینے کو نہیں کھولا ہم نے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ تو معلوم ہوا طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں، تھوڑے سے عرصے میں سیر کرایا۔ لیلن، جس طرح لیلن یہ تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے، اسی طرح یہ تنوین تقلیل کے لیے بھی آتی ہے، مطلب تھوڑے ٹائم میں
اتنے تھوڑے ٹائم میں، توجہ کریں، اتنے تھوڑے ٹائم میں سفر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے واپس آئے تو بستر گرم تھا۔ کیا بات ہے عزیزو، جب واپس آئے تو بستر گرم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وضو کے جو اعضاء تھے وہ پانی گر رہا تھا اس سے۔ تھوڑے سے عرصے میں، اور اتنا لمبا سفر، تھوڑے سے عرصے میں اتنا لمبا سفر آج تک کسی نے نہ کیا ہے نہ کیا ہوگا، نہ آئندہ کرے گا۔ نہ آئندہ کرے گا۔ 1000 بمبار تیار کریں، میزائل تیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے جب آئے حضرت جبرائیل امین، کیا اللہ والے نے کیسی عشق اور محبت کی باتیں کی ہیں عزیزو۔ تو جب حضرت جبرائیل امین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے تلوے کو بوسہ دیا۔ علماء کرام، پاؤں مبارک، پاؤں کے تلوے کو بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کون؟ تو حضرت جبرائیل امین فرمائے میں تو جبرائیل ہوں۔ جبرائیل سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، توجہ کریں، پھر مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ چونا سبحان اللہ، خاتم الانبیاء بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ نبوت ختم، آپ سازوں پر نبوت ختم، اب مہر لگ گئی، جو مہر لگ گئی، اب کوئی نبوت کی دعویٰ کرے تو دجال ہے۔ کیا ہے؟ دجال ہے، کذاب ہے، مہر لگ چکی۔ مسجد اقصی سے باریک تالا کی طرف سے لفٹ آئی، چونا سبحان اللہ، لفٹ آئی، یہ آپ کی لفٹ ہے، پھنس جاتی ہے، بھئی بجلی بند ہو گئی، پھنس گئی، بجلی نہ بھی بند ہو جائے، بٹن دبایا، دوسری منزل، تیسری منزل، 10 منزل، 5 منٹ لگیں گے، 7 منٹ لگیں گے، یہ آپ کی لفٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو لفٹ بھیجی تو دائیں طرف بھی فرشتے تھے، بائیں طرف بھی فرشتے تھے، بٹن دبایا، پہلا آسمان، دنیا سے زمین سے لے کر آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ، بٹن دبایا، پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر بٹن دبایا، دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، چونا سبحان اللہ، تیسرے آسمان اور بٹن دبایا، تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات، پھر بٹن دبایا، چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پھر بٹن دبایا، 5واں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، پھر بٹن دبایا، 6واں آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر بٹن دبایا، 7واں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ نبی سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جو فرشتوں کا قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے جس نے ایک دفعہ چکر کاٹی ہے، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی،
اتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا فرشتے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، اگر قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ ان کی نماز ادھوری، انبیاء کرام کی نماز بھی ادھوری، کسی کو سجدہ ملا، کسی کو رکوع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رکوع بھی ملا، سجدہ بھی ملا تو قیام بھی ملا۔ کیا بات ہے عزیزو! بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا، جو نا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا مانا اوپر والی چیز یہاں تک، نیچے والی یہاں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین سے، اے جبرائیل امین تو مجھے سفر تو کرا رہا ہے، معراج تو کرا رہا ہے، میری تصدیق کون کرے گا؟ میری تصدیق کون کرے گا؟ مجھے سچا کون سمجھے گا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کریں گے، ابو بکر صدیق کریں گے۔ کیا شان ہے عزیزو حضرت ابو بکر صدیق کی! جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا تو جنت کا جب محل دیکھا، ایک محل دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، توجہ کریں عزیزو، وہاں ایک عورت کھڑی تھی، جنت کا محل ہے، محل کے باہر ایک عورت کھڑی ہے، آپ نے فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ جو نا سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے یہ کس کا محل ہے؟ کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ یاد کریں کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ عمر فاروق کا محل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ عمر فاروق کا محل ہے۔ ارے آنکھیں تو کھولو، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، آنکھیں تو کھولو۔ جن کی سچائی کی گواہی قرآن دے دے، جن کی سچائی کی گواہی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے دے دے، ان پر تان کریں، ان پر طنز کریں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں، اے علی جب میری وفات ہو جائے تو مجھے غسل تم کرانا، غسل تم کرانا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کو آپ نے ہاتھ لگایا تھا، آپ نے غسل کرایا تھا، تو مجھے غسل آپ کرائیں۔ توجہ کریں، حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک تو یہ، دوسرا جب میری وفات ہو جائے تو چارپائی اٹھا کر، جنازہ اٹھا کر، میت اٹھا کر آپ کے روضے نبوی کے سامنے رکھنا، اگر اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا، اگر نہ ملے تو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دونوں وصیتوں پر عمل کر لیا، چونہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غسل حضرت علی المرتضیٰ نے دیا، میت اٹھا کر روضے نبوی کے سامنے رکھی، روضے نبوی کے جب سامنے رکھی تو دروازہ روضے نبوی کا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی، سب نے آواز سنی، یوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، جو نا سبحان اللہ، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہے، کون؟ حضرت صدیق اکبر۔ یہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نبی کو آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسی شخصیات کے بارے میں زبان درازی، اور یاد رکھیں قانون آ چکا ہے، جو قانون آ چکا ہے، بل پاس ہو چکا ہے، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، 10 سال تک ان کو سزا، 10 سال تک جیل میں رکھو۔
آپ کا عقیدہ ہے اپنے پاس رکھو. یہ اجازت آپ کو نہیں ہوگی ابھی کہ کھلے عام آپ صحابہ کرام کو گالیاں دیں، اس پہ گھر پر آپ لعن طعن کریں، آپ کو اجازت نہیں ملے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبل احد پر سوار ہوئے، اور میں جبل احد پر جب آپ چڑھے تو ہلنے لگا، جبل احد ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسکن، رک جا علیک نبی و صدیق و شہیدان. چونا سبحان اللہ. علیک نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان ذی النورین بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعوت پر آئے، انصاری کی دعوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. ہر ایک کو شوق تھا، اشتیاق تھا، یہ کون آ رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جنتی آنے والا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے. تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن تھی اور سفر کی وجہ سے تھکاوٹ تھی، بہت تکلیف آ چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آئے، چل کر حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آئے کہ علی تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، تھوڑے دن ٹھہر جاتے، بعد میں آ جاتے. تو حضرت علی ٹھہرنے والے کہاں تھے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ وہ تو شوق تھا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہوگا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی کہ تو فلاں کے ساتھ، تو فلاں کے ساتھ، مہاجر صحابی انصاری صحابی کے ساتھ، تو ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ. تو حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے، آنسو نکل رہے تھے. کیا بات ہے علی، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے سب کو تو مہاجرین صحابہ، سب کو تو انصاری صحابی کے ساتھ آپ نے مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا، میں تو رہ گیا. آپ نے فرمایا تو میرا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی تو میرا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمایا، کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ کو محبوب کہہ رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ. فاطمہ بذات منی، فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ نے کسی نے سوال کیا اس کے بعد آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا اس کا شوہر علی المرتضیٰ مجھے محبوب ہے. ایک دفعہ آپ بیٹھے تھے حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی آئے، دوسرے صحابہ بھی آئے، اور دیکھا کہ حضرت عثمان ذی النورین آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح بیٹھ گئے، چادر مبارک بھی اپنے پاؤں پر دے دی. توجہ کریں. تو سب نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو ویسے بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے اور دوسرے صحابہ کرام آئے تو آپ بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان ذی النورین آئے تو آپ اچھی طرح بیٹھ گئے. فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بھی حضرت صدیق اکبر، حضرت جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ آپ کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق کریں گے. وہاں محل دیکھ رہے ہیں جنت میں، یہ محل کس کا؟ فرمایا عمر فاروق کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا اے عمر تمہارا میں محل دیکھ کر آیا ہوں، جنت میں تمہارا محل دیکھ کر آیا ہوں، اور میری خواہش تھی کہ تمہارے محل میں جاؤں لیکن تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی. یا رسول اللہ میں آپ پر بھی غیرت کرتا، آپ پر بھی غیرت کرتا. چاروں یاروں کا ثبوت تو قرآن پاک میں مل رہا ہے عزیزو. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا.
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना मअहू, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार हज़रत उमर फारूक, रहमाउ बैनहुम हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, तराहुम रुक्अन सुज्जदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा। सब कह दो ना सुभान अल्लाह। सहाबा करम, ये चारों यारों का सबूत तो इस आयत में मिल रहा है, और पूरे कुरान में जहां आप खोलेंगे सहाबा करम की तारीफ मिल रही है। उलाइक हुमुल मुहतदून, उलाइक हुमुल फाइजून, ये सहाबा करम की तारीफ है अजीजों। अब कोई न माने तो उसको क्या करें? अब कोई दिन को कहे कि रात है, अब उसको क्या कहें? अब उसकी मर्जी है कि दिन को रात कहे। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तवज्जो करें, सिदरतुल मुंतहा, यहां से जिब्राइल अमीन रुक गए। तवज्जो करें, जिब्राइल रुक गए। अगर एक सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं आगे चला तो अल्लाह ताला की नूरानी तजल्ली की वजह से मेरे पर जल जाएंगे। आगे आप जाने तो आपका रब जाने, आगे नहीं चल सकता। आगे कौन गया? जो आगे कौन गया? बशर आगे गया। जो नूरानी फरिश्तों का सरदार रुक गया, आगे बशर गया। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, जो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर शरीफुल अक़लाम, जहां तकदीर लिखी जा रही थी, फरिश्ते जो तकदीर लिख रहे थे इंसानों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन कलमों की खड़काट भी, उसकी आवाज भी मैंने कानों से सुनी। शरीफुल अक़लाम, तवज्जो करें, शरीफुल अक़लाम, शरीफुल अक़लाम से आगे रफ आई। जब मैंने अर्ज किया कि मसनद थी, एक मसहरी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठे, वो ऊंची हो गई, वो बुलंद हुई। जो ना सुभान अल्लाह, वो बुलंद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ, समझो रफ क्या चीज? वो एक मसहरी चीज, एक मसनद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर बैठे और वो ऊपर हो गई, वो बुलंद हुई। दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना, कितना करीब आए। फरमाया जिस तरह तीर कमान होता है ना, ये तीर कमान होता है, एक कमान होती है, जिस तरह वो कमान का फासला होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक पहुंचे, इतना करीब पहुंचे। फरमाया उदन या मोहम्मद उदन, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करीब हो जा, और करीब आ जा। अतहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, या अल्लाह कौली इबादतें आपके लिए। सवाल बनता है अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम नहीं दिया, अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम नहीं दिया। क्यों? ये इस वजह से कि भाई सलामती के हम मोहताज है। अस्सलाम वालेकुम, भाई तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ ना, मुझे कोई बीमारी कोई परेशानी ना हो, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। अल्लाह ताला तो खुद सलाम है, जो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो खुद सलाम है। इसी वजह से अतहियात, सलाम आपने नहीं दिया, अतहियात लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, या अल्लाह कौली इबादतें आपके लिए, माली इबादतें आपके लिए, ये पेशानी झुकेगी आपके आगे झुकेगी, कुर्बानी करूंगा तो आपके नाम की करूंगा। फिर अपना बकरा उठाकर कलंदर शाहबार की मज़ार पर जाना, वहां जाना, इसी को तो शिर्क कहते हैं अजीजों, यही तो शिर्क है। यहां भी तो इंसान बसते हैं, यहां भी तो मखलूक बसती है, यहां उठाकर वहां जाना कितनी गलत बात है अजीजों। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर चलाए, तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो वहाँ नमाजें कितनी मिली? वाक़यात आप मालूम हो चुके हैं आपको, मैं आपको फ़कत याद दहानी करा रहा हूँ अजीज़ों। 50 नमाजें हुई, 50 नमाजों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सवाल है कि मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात क्यों हुई?
बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से, और 9 दफ़ा आए, हर दफ़ा 5 फिर 5 फिर 5। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो फरमाया कितनी नमाजें मिली, क्या तोहफा मिला, कि 50 नमाजों का तोहफा मिला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 2 नमाजें नहीं पढ़ सकती थी, आपकी नमाजें 50 नमाजें कैसे पढ़ेगी। आप डिस्काउंट कराएं, क्या कराएं, डिस्काउंट कराएं, कुछ कम कराएं। अब ये सवाल, फिर दूसरा सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात क्यों हुई। ये इस वजह से कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का कलाम सुन चुके थे। तवज्जो करें, आखिरी बातें हैं अज़ीज़ों, पूरी तवज्जो होनी चाहिए आपकी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम सुन चुके थे, मूसा कलीमुल्लाह, मूसा, और फरमाया लन तरानी, है मूसा तू दुनिया में मुझे नहीं दे सकता। और महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ही दिखा दिया, दुनिया में ही ज़ियारत कराई, और तमाम अंबिया किराम को ज़ियारत आखिरत में होगी। तो हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, समझा नहीं, कलाम तो सुन चुके थे ना, तूर सीना पर कलाम, जो ना तूर सीना और है, अर्श मुअल्ला, चो अर्श मुअल्ला और है, तूर सीना पर कलाम सुन चुके थे। और जिसका आदमी कलाम सुनता है ना, फिर दिल कहती है कि काश उसका चेहरा भी देख लूं, चेहरा भी देख लूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम इस तमन्ना में थे कि अल्लाह ताला की मैं ज़ियारत कर लूं। चलो अल्लाह ताला की ज़ियारत न कर सका, तवज्जो कर, सीधे बैठ जा, पीछे क्यों देखता है। ला हौला वला कुव्वत। चलो अल्लाह ताला की ज़ियारत न कर सका, तो जो अल्लाह की ज़ियारत करके आ रहा है उसको तो देख लूं। अल्लाह अकबर। जो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं तो अल्लाह ताला की ज़ियारत न कर सका, जो अल्लाह ताला की ज़ियारत करके आ रहा है, दीदार करके आ रहा है, उसको तो देख लूं, उसको तो देख लूं। इसकी मिसाल ऐसे समझे, अल्लाह अकबर। जो ना उम्रे पर जा रहे हैं, जो हज पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, घर से आ रहे हैं इस्तिकबाल के लिए, अलविदा करने के लिए, क्योंकि हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, रोज़े नबी के लिए जा रहे हैं, अलविदा कर, एयरपोर्ट पर पहुंचाया, फिर उमरा करके हज करके आए। चलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, महबूब मुस्तफ़ा साज़म का रोज़े नबी देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या शान है अज़ीज़ों उन लोगों की। अब जब वापस आ रहे हैं, वो हज करके आ रहे हैं, तो आप उसका इस्तकबाल करते ही नहीं करते, इस्तकबाल करते ही नहीं करते। अजीब बात है यार। जो चिल्ला लगा कर आए आप उसका इस्तकबाल करें, जो 4 महीना लगा कर आए आप उसका इस्तकबाल करें, जो कराची और लाहौर से आए आप उसका इस्तकबाल करें, और जो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की ज़ियारत करके आए, जो हज बैतुल्लाह करके आए, आप उसका इस्तकबाल न करें। पहले ये होता था अजीजों, जो हज बैतुल्लाह करके आता था, उम्रा करके आता था, दूर दूर से लोग आते थे स्टेशन पर। हमें याद है छोटे बचपन था, वो स्टेशन पर जाते थे, उनको फूल डालते थे, उनको बोसा भी देते थे लोग, उनको चूमते थे, उनको हाथ चूमते थे, उनको गले लगाते थे। क्यों? हज बैतुल्लाह करके आए हैं, महबूब मुस्तफ़ा का रोज़े नबी देख कर आए हैं, इसी वजह से उनका हाथ चूमते हैं। तो हज़रत मूसा नबी उस इश्क में थे, उस मोहब्बत में थे। चलो मैं तो न देख सका, जो देख कर आया है उसको तो देख लूं, उसको तो देख लूं। ये तो फरमाया 50 नमाजें थी, अगर 500 नमाजें होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी ले आते। तो मुशाहिदा था ना, अल्लाह ताला की ज़ात को देख रहे थे। इसकी आप सालों को ये तो हिम्मत ही नहीं थी कि अल्लाह ताला के आगे अर्ज कर लो। 500 नमाजें भी होती फिर भी ले आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो 5 नमाजें, और 5 नमाजें मिली, और भला एक ही दफा क्यों नहीं,
ایک ہی دفعہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتا 45 نمازیں. یہ ایک ہی دفعہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ کوئی کہہ سکتا تھا آپ تو ایک دفعہ معراج ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 دفعہ معراج ہوا. بار بار آ رہے تھے، بار بار زیارت ہو رہی تھی، بار بار دیدار ہو رہا تھا، اسی وجہ سے. اور 5 نمازیں پڑھی، 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا ملے گا. آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، گویا کہ 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ نمازیں 5 پڑھ رہے ہیں، گویا کہ 50 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دنیا میں دے دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ملا، جو معراج معجزہ ہے، جو معراج معجزہ ہے اور اعزاز بھی ہے، جو چاہے اعزاز بھی ہے، عزت بھی ہے. عزت اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے طائف گئے تبلیغ کے سلسلے میں. طائف گئے، اپنے ماموں تھے ان کو، اما حلیمہ کے رشتہ دار، ان کو چلو مکے والے نہیں مانتے تو طائف والوں کو پہنچا دیں، جو رشتہ دار ہیں ان کو تبلیغ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دے دی. 3 بڑے سردار انہوں نے ٹھکرا دیا، آپ ایسے تیسے، نعوذ باللہ منہ. پھر لڑکوں کو پیچھے بھگا دیا کہ آپ کو ان کو پتھر لگا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، بیٹھ گئے. پھر لڑکوں نے اٹھا کر پھر پتھر مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موزے مبارک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی خون میں لت پت ہو گئے. آئے تھوڑی دیر آرام کے لیے، انگور کا باغ تھا، وہاں آئے، ایک شخص انگور کے لے کر آیا. پر کون ہے تو، کہاں سے ہے؟ کہا نینوا سے آیا ہوں. نینوا کہاں؟ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قریے سے، جہاں حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کا مسکن ہے، وہاں سے آئے ہو. کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے. تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. جب وہ طائف میں اتنی تکلیف پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرایا. طائف میں اتنی تکلیف، اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. جو نماز مومنوں کی 5 نمازیں کی ہوئی بھلا؟ 5 اس وجہ سے کہ ہوا سے 5 ہیں، جو ہوا سے ظاہری 5 ہیں، ہوا سے باطنی بھی 5 ہیں. چلو سبحان اللہ. ہوا سے ظاہری یہ جو چہرہ ہے نا، یہ ہوا سے ظاہری کا مرکز ہے. حسن کا مرکز بھی چہرہ، چلو سبحان اللہ. سیرت کا مرکز بھی چہرہ، چلو سبحان اللہ. حسن کا مرکز بھی چہرہ، سیرت کا مرکز بھی چہرہ، عمل کا مرکز بھی چہرہ. یہ جو ظاہری ہیں، یہ جو ہوا سے ظاہری ہیں، آنکھوں میں قوت اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت رکھی. یہ قوت شامہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت ذائقہ ہے. گویا کہ یہ جو 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، گویا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھی، ان 5 حواس کا آپ نے حق ادا کر دیا. گویا کہ آپ نے 5 نماز پڑھی. جو 5 منزلیں آئیں گی، جو آگے 5 منزلیں آ رہی ہیں، سکرات کی منزل ہے، پھر قبر کی منزل ہے، پھر حشر کی منزل ہے، پھر میزان کی منزل ہے، پھر پل صراط کی منزل ہے. کتنی منزل ہے؟ جو 5 منزلیں ہیں. جو آدمی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہ 5 منزلوں سے پار ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.